ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من عرف نفسه فقد عرف ربه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والأشرفين والحمد لله رب العالمين. محترم حضرات و معزز سامعین کرام، آج کی اس محفل بابرکت میں کچھ تو شدید سے قبل بارگاہ رسالت امام حضور پرنور شاہ بھائی اول رسول علی سے جن کا سلام چارہ ساز درد بندام فخر رسولان مانی کے آسمان سیاہ رامقام حضور رحمت للعالمین راحت للعالمین جان عالمین روحی فدا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درباری بار بار میں لگا کر جھوم جھوم کر بآواز بلند درود پاک پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم و معظم سامعین، آج کے اس تاریخ ساز کانفرنس سردار مدینہ میں آپ حضرات کی شرکت ہے. علماء بھی حاضر ہیں، میں ناظر بھی حاضر ہوں. یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایسی محفلوں میں ہمیں بیٹھنا نصیب فرمایا. سخت سردی کی رات میں ہم یہاں پہنچ گئے، ہم پہنچے نہیں پہنچائے گئے. اللہ نے ہمیں ایسی محفل میں بیٹھنا نصیب کیا ہے. یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تلاوت کرنے کا جو شرف حاصل کیا ہے اس تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں اور ایک توجہ لگا کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات و معزز سامعین کرام، اللہ کے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. رب کو پہچاننے کا ایک راستہ یہ بتایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم رب کی معرفت کیسے حاصل کر سکتے ہو. حدیث پاک میں ہے جس کو رب کی معرفت حاصل ہو وہ عالم دین ہے. اور عالم دین کے بارے میں حدیث پاک میں اللہ کے مقدس نبی نے ارشاد فرمایا کہ وَيَسْتَغْفِرُ لِلْعَالَمِ وَيَسْتَغْفِرُ لِلْعَالِمِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. عالم کے لیے زمین اور آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چیزیں اس کی مغفرت کی دعا کرتی ہیں. یہ مقام ہے عالم کا. اور عالم وہ ہے جس کے اندر میں رب کی معرفت آ جائے، رب کی پہچان آ جائے. ایک قول کے مطابق بہت سارے قول ہیں، میں نے سارے قول میں سے ایک قول کو چنا کہ جس کے اندر رب کی پہچان آ جائے، جس کو رب کی معرفت حاصل ہو وہ عالم دین ہے. اور ایسے عالم کے لیے کہا گیا کہ جب ایک عالم انتقال کرتا ہے دنیا میں تو قیامت تک دنیا کی بہت ساری مخلوقات یہاں تک کہ سمندر میں رہنے والی مچھلیاں بھی اس عالم کے لیے رویا کرتی ہے. محترم حضرات و معزز سامعین کرام، تو جس کو رب کی معرفت حاصل ہو وہ عالم دین ہے. اور رب کی
تمہاری سانسیں چل رہی ہے اس کی طرف دیکھو، تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہے اس پر غور و فکر کرو، تمہارے قدم اٹھ رہے ہیں چل رہے ہیں غور و فکر کرو، تمہارے ہاتھ ہل رہی ہیں ہاتھ ہل رہے ہیں اس کی طرف تفکر و تدبر کی نگاہیں ڈالو، تمہاری زبان ہل رہی ہے کلمات نکل رہے ہیں اس پر غور و فکر کرو، جب تم ان ساری چیزوں پر غور و فکر کرو گے تمہیں رب کی معرفت حاصل ہوتی چلی جائے گی، رب کی پہچان ہوتی چلی جائے گی۔ محترم حضرات و معزز سامعین کرام، رب کی پہچان اصل مقصد ہے ہمارا اس دنیا میں آ کر کے، کیونکہ اللہ نے انسان کو وجود میں کیوں لایا دنیا میں؟ کبھی آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں پوری کائنات میں جتنی بھی ساری چیزیں بنائی گئی ہے اس کے پیچھے ایک نہ ایک مقصد ہے، اس مقصد کے تحت اس چیز کو وجود میں لایا۔ یا آسمان میں سورج کا چمکنا کس کے لیے ہے؟ انسان کے لیے ہے۔ یہ آسمان میں چاند کا چمکنا کس کے لیے ہے؟ انسان کے لیے ہے۔ یہ زمین کا بچھونا بچھ جانا کس کے لیے ہے؟ انسان کے لیے ہے۔ کبھی سورہ تساؤل پڑھ کر تو دیکھے ان ساری آیتوں میں یہی ذکر بنے گا کہ میں نے دن کو بنایا ذریعہ معاش کے لیے، میں نے رات کو بنایا آرام کے لیے، میں نے سورج کو بنایا روشنی کے لیے۔ ساری چیزیں جو وجود میں آئی، ساری چیزیں کے وجود میں آنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ محترم حضرات و معزز سامعین کرام، اب انسان کو اپنے اندر تفکر و تدبر کی نگاہ ڈالنی چاہیے۔ مولا نے چاند کو جس مقصد کے تحت بنایا تھا وہ میں سمجھ گیا، تو نے سورج کو بنایا سمجھ میں آ گیا، تو نے چاند کو سورج کو پہاڑ کو پربت کو ندی کو نالے کو پون کو گگن کو ساری چیزوں کو تو نے بنایا میں سمجھ گیا، لیکن میں کس لیے بنایا گیا ہوں یہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو خدا تعالیٰ پکار کر کہتا ہے جواب دینے والے ذرا قرآن کے پارے کو کھول، قرآن کے پارے پکاریں گے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسان کو صرف عبادت بندگی کرنے کے لیے بنایا ہے۔ یہ عبادت کیا ہے؟ رب کی پہچان تمہارے اندر آ جائے۔ جب تک تم کسی کو پہچانو گے نہیں یہ جو تمہارے ہاتھ ہے نا، اب میں غور کی بات کریں، یہ آپ کی جو جسم ہے نا پیر آپ ہی کے لیے ہے، ہاتھ آپ ہی کے لیے ہے، آنکھوں کی روشنی آپ ہی کے لیے ہے، آپ کے سر میں جو دماغ ہے عقل ہے یہ آپ ہی کے فائدے کے لیے، آپ کے جسم کے ہر پارٹ آپ ہی کے لیے ہے، لیکن اسی کے اندر اللہ نے گوشت کا لوتھڑا بنایا ہے جسے ہم اور آپ دل کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ دل صرف میرے لیے ہے۔ ساری چیزوں سے فائدہ تم حاصل کرتے رہنا، لیکن جب دل لگانے کی باری آئے تو میرے علاوہ کسی سے دل نہ لگانا۔ یاد رکھنا ہاتھ میں نے دیے ہیں، پیر میں نے دیے ہیں، دنیا کی ساری نعمتیں ہماری دی ہوئی ہے، چاند کی روشنی ہم نے عطا کی ہے، سورج کی روشنی ہم نے عطا کی ہے، ہوائیں ہم نے عطا کی ہے، پہاڑ پربت ندی نالے ساری چیزیں ہم نے عطا کی ہے۔ محترم حضرات و معزز سامعین کرام، جب ساری چیزیں خدا کی دی ہوئی ہے، آج آپ دیکھیں نا اگر ہم آپ کو روزانہ کچھ نہ کچھ عطا کرتے رہیں تو آپ ہماری چاہت میں مبتلا ہو جائیں گے، ہماری محبت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا اچھا آدمی ہے، ہمارا کتنا خیال کرتا ہے، آپ میری محبت کا دم کرنے لگے ہے کہ نہیں؟ آج اگر میں آپ کو دیکھوں دن میں بھی کھانا دوں رات میں بھی کھانا دوں، بہت سارے تو ایسے کھانا نہیں، صرف ایک وقت صرف وہ 100 روپیہ روزانہ پکڑاتا جائے نا تو اس کی چاہت اس کے دل میں آ جاتی ہے۔ 100 روپیہ روزانہ دے رہا ہے، اس کی چاہت اس کے دل کے اندر آ گئی۔ میاں کبھی تو غور کرو، 100 روپیہ دینے والا روزانہ جب اس کی چاہت تمہارے دل کے اندر آ جاتی ہے تو کبھی غور کیا یہ آنکھیں جس اتنی بڑی نعمت ہے، اگر آپ سے کوئی کہے ایک آنکھ ہمیں عطا کر دیجئے ہم اس کے بدلے میں 1,00,000 روپیہ دیں گے، آپ کہیں گے نہیں نہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہم اس کو عطا نہیں کر سکتے۔ چلو میں نے 2,00,000 دیا پھر بھی نہیں دیں گے، 3,00,000 دیا پھر بھی نہیں دیں گے، ارے کروڑ دیا نہیں دیں گے۔ پتہ یہ چلا ایک دنیا کی دولتوں سے ایک آنکھ کی
सांस लिया तो आपकी जिंदगी बढ़ी। अगर आप कहें हम सांस नहीं लेंगे तो आपकी जिंदगी नहीं बढ़ेगी। तो जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए सांस का लेना जरूरी है। फिर आपने सांस ले ली, हवा अंदर दबा के रखी, नहीं ले तो लिया है, अब छोड़ना नहीं है, निकालना नहीं है। फिर तकलीफ है, जो हवा आपके नाकों के जरिए से अंदर गई है उसको बाहर निकालना भी जरूरी है। तो जब आपने हवा को बाहर नाकों के जरिए से निकाला तो फिर आपको आराम मिला। अरे नेमत तो उसे कहते हैं जिससे तुम्हारी जिंदगी बढ़ जाए, तुम्हें आराम मिल जाए। तो हर सांस में इंसान के लिए दो नेमतें मौजूद हैं और अल्लाह की हर नेमत का शुक्र अदा करना वाजिब है। बंदा शुक्र तब अदा करेगा जब उसको रब की इबादत होगी, और रब की इबादत तब हासिल होगी जब ये ख्याल आएगा ये सांसें हम खुद नहीं ले रहे हैं, अल्लाह का दिलाना है। ये सांसें हम खुद नहीं ले रहे हैं, अल्लाह के अता करने से ले रहे हैं। मुसलमानों, ये दिल का धड़कना खुदा की ही कुदरत तो है, ये सांसों का चलना, ये आंखों की। अब मजे की बात है, मैं बता दूं मुसलमानों, कभी आपने गौर किया, आप खाना खाते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाते हैं, ज़बान के नीचे एक जगह है जहां से लगातार पानी निकल रहा है। कभी आपने गौर किया ये पानी कौन भेज रहा है? कोई चीज अचानक वजूद में नहीं आती, उसका बनाने वाला फाइल कौन होगा? कोई ना कोई फाइल होगा। कोई चीज अचानक वजूद में नहीं आई, हम वजूद में नहीं आए, बल्कि इसका बनाने वाला होता है। हमारे जिस्म के अंदर, वो जिस्म के ज़बान के नीचे से एक झरना लगातार बह रहा है। अगर वो झरना बंद हो जाए, वो पानी निकलना बंद, हत्ता कि जब आप रोजा भी रखते हैं ना, तब भी वो पानी निकलता है, बंद नहीं आता। मौला इस पानी की जरूरत क्या है? बोले बंद कर दे तो पता चल जाएगा। उसका अंदाजा लगाने कि कभी एक मुंह सत्तू सूखा आप मुंह में डाल दो तो कुछ देर के लिए उस पानी को वो सत्तू सोख लेता है, फिर आपकी हालत क्या होती है? आपकी हालत फौरन अल्लाह ने लगातार उस पानी को जारी किया। बंदा मेरा जब सूखा लुकमा खाएगा, गले में अटकने का खौफ और डर है, लो मैंने तेरे लिए झरना चालू कर दिया, ये पानी में वो खाना मिक्स होकर तुम्हारे गले में आराम से उतारेगा, तुम्हारे गले में आराम से उतारेगा। तुम आज दुनिया में आकर उसी रब को भूल गए जिस रब का सब कुछ खा रहे हो, जिस रब की अता से देख रहे हो, जिस रब के अता से सब कुछ ये तुम्हारे अंदर है। तो मेरे कहने का मकसद, मैं मुख्तसर तकरीर करने के लिए आया था, मैं मिजाज बनाने के लिए भी नहीं, बल्कि अपना नाम उस महफिल में इंदराज कराने के लिए जिस महफिल में मखदूम आले सुन्ना, मखदूम आले मखदूम जहाँ हो, उस महफिल में मैं अपना नाम इंदराज करने आया था। उस बुढ़िया की तरह कि यूसुफ के खरीदारी के लिए, यूसुफ के खरीदारी के लिए बड़े बड़े लोग मौजूद थे। एक बुढ़िया भी पूछी थी कि मैं भी अपना नाम लूं, तुम्हारे पास इतना रुपया है उसको खरीद सकते हो? बोले रुपया तो नहीं है, मुझे मालूम है, मैं खरीद नहीं सकती, कम से कम लिस्ट में नाम तो आ जाएगा कि ये यूसुफ के खरीदारी में शामिल है। यही मिसाल है कि मैं इस महफिल के मकाम को समझ तो नहीं सकता, बस इस महफिल में हाजिर रह करके ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि अल्लाह ने ऐसी महफिल में हाजिर हो गया। मेरी हाजिरी, इसी हाजिरी के बहाने मैं आप हज़रात के सामने आया। बस ये कहते हुए मैं गुजर जाऊँगा कि मुसलमानों, आप अपने आप को पहचानो। ये ज़बान शराब पीने के लिए नहीं बनाई गई, ये आँखें गंदी चीज़ें देखने के लिए नहीं बनाई गई, ये पैर गंदे तरफ पढ़ने के लिए नहीं बनाए गए, बल्कि ये सारी चीजें अल्लाह की दी हुई है। उसके पीछे एक मकसद है, उस मकसद के तहत आप अपने कदम को बढ़ाओ। जब भी कदम बढ़े रब का ख्याल आए कि अगर ये पैर ना होता तो हमारा क्या मामला होता, ये आंखें ना होती तो हमारा क्या मामला होता। छोटी सी बात है कि आंख नेमत है, नाक नेमत है, मुंह भी नेमत है, ये 32 दांत नेमत है। अब जरा गौर कीजिए, ये नाक अगर सामने यहाँ ना रह करके सर के ऊपर होता, आंखें यहाँ ना हो करके घुटने में होती, ये मुंह यहाँ ना हो करके पीठ के पीछे में होते, कितनी तकलीफें होती, कितनी
دشواریاں ہوتی، کھانا آپ کے سامنے ہوتا تو پھر کوئی کہتا کھانا ہے تو آپ کے دماغ میں خیال آتا پتہ نہیں کوئی مذاق کر رہا ہو، دیکھنا ہے تو کھانے کو دیکھنے کے لیے سر کے جانب لے جانے کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ آپ کی آنکھیں تو سر پہ ہے، پھر آپ فیصلہ کرتی کہ دیکھو دیکھ تو میں لیا کہ کھانا ہے لیکن یہ طاقت نہیں میرے اندر کہ یہ کھانا پچا ہوا ہے، سڑا ہوا ہے یا خوشبودار ہے، اس کا فیصلہ نہ اب ناک کے سامنے لے جانے کی ضرورت تو گھٹنے میں لے جاتا پھر گھٹنے میں ناک فیصلہ کرتا کہ ہاں یہ کھانا خوشبودار، اگر خوشبودار ہے اب کھانے کی ذمہ داری تو پیٹھ پیچھے لے جانے کی ضرورت پڑتی کہ منہ آپ کے پیٹھ پیچھے، تو ساری چیزوں کو اللہ نے سامنے کر دیا اور اسی چہرے کو اسی چیزوں سے خوبصورت بھی بنا دیا ہے نا، یہ ناک کی وجہ سے انسان خوبصورت ہے، یہ آنکھوں کی وجہ سے کہتے ہیں آنکھیں کتنی سرمگی ہیں، ناک تو سائیکل سمجھنے کی طرح، ناک سائیکل سمجھنے کی طرح، ہونٹ دیکھو گلاب کی پنکھڑی کی طرح ہے نا، تو یہ منہ یہ ناک اور یہ آنکھیں آپ کی خوبصورتی کی راز ہے، اور دوسری یہ نعمت یہ ہے کہ یہ تینوں نعمت کو اللہ نے ایک ساتھ کر لیا کہ بندہ تجھے تکلیف نہ ہو، جب کھانا کھائے ایک ہی وقت میں دیکھ بھی لو سو بھی لو اور کھا بھی لو، ایک ہی وقت میں دیکھ بھی لو سو بھی لو اور کھا بھی لو، یہ سارے کرم ہے خدا کے، ان سارے کرم کو جب آپ غور و فکر کریں گے نا تو یقیناً آپ کا دل خدا کی طرف مائل ہوگا، آپ کو خدا کی معرفت حاصل ہوگی، جب اس پوزیشن میں آپ پہنچ جائیں گے تو پھر آپ کا اس دنیا میں آنا مقصد حل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نیک راستے پر چل کر صحیح راستے پر چل کر صحیح چیزوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔